بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسی کہانی سننے جا رہے ہیں جو زمان و مکان کی حدیں پار کرتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک گھر کی جو زمین پر سب سے پہلے بنایا گیا، جو آسمان سے نازل ہوا، جو طوفانوں میں محفوظ رہا، جو بتوں سے آلودہ ہوا، جو خون سے دھلا گیا، اور جو آج بھی امن، توحید اور امی کا مینار ہے۔ یہ گھر ہے کعبہ معظمہ۔ یہ کہانی ہے آدم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کی۔ یہ سفر ہے شرک سے توحید کا۔ چلیں واپس چلتے ہیں اس وقت جب زمین پر کوئی انسان نہیں تھا، کوئی شہر نہیں تھا، کوئی راہ نہیں تھی، صرف ایک خالی وادی تھی جس کا نام تھا بکہ۔ پہلا گھر عبادت، آدم، فرشتے اور بکہ میں ابتدا۔ آدم کا نزول۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو وہ تنہا تھے۔ ان کے دل میں ایک ہی خواہش تھی، اللہ کی عبادت۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ سورۃ البقرہ 82۔ یعنی ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو میری ہدایت پر چلے گا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ فرشتوں کی رہنمائی۔ امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب آدم زمین پر اترے تو فرشتوں نے انہیں ایک جگہ کی طرف بلایا۔ وہاں آسمان سے ایک نورانی ستون اتر رہا تھا، جیسے کوئی ستارہ زمین کو چھو رہا ہو۔ وہ جگہ تھی بکہ، یعنی آج کا مکہ مکرمہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ نور کعبہ کی جگہ پر اترا تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں اللہ نے پہلا گھر عبادت قائم کرنے کا ارادہ کیا۔ پہلا گھر، کوئی عمارت نہیں، ایک دائرہ۔ یہ کوئی پتھر کی عمارت نہیں تھی، یہ ایک مقدس دائرہ تھا جسے فرشتوں نے نشان زد کیا۔ آدم علیہ السلام نے اسی جگہ پر سجدہ کیا، دعا مانگی اور اللہ سے رابطہ قائم کیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکہ وہدی للعالمین فیہ آیۃ بینت مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ سورۃ آل عمران 69 الی 97۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ یہ گھر مبارک ہے، ہدایت ہے اور امن کا گہوارہ ہے۔ آدم کی دعا۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ آدم نے یوں دعا مانگی، اے اللہ، یہ جگہ تیری عبادت کے لیے ہے، اسے ہمیشہ توحید کا مرکز بنا۔ یہ دعا قبول ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ کعبہ کبھی شرک سے مکمل طور پر آلودہ نہ ہو سکا۔ ہر دور میں کوئی نہ کوئی حنیف اس کی حفاظت کرتا رہا۔ عظیم طوفان اور نوح کی کشتی۔ طوفان کے دوران کعبہ کہاں تھا؟ طوفان کا منظر۔ اب آتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں۔ سال کی دعوت کے بعد جب قوم نے نہ مانا تو اللہ نے طوفان بھیجا۔ قرآن میں ارشاد ہے، فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا سورۃ المؤمنون۔ نوح نے کشتی بنائی، جانوروں کو سوار کیا اور مومنین کو بچایا۔ کعبہ کا کیا ہوا؟ اب سوال اٹھتا ہے، کعبہ کہاں تھا؟ امام طبری، ابن کثیر اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایات میں 3 باتیں آتی ہیں۔
کعبہ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، جیسے اللہ نے بیت المقدس کو محفوظ رکھا۔ اس کی بنیاد زمین میں محفوظ رہی، پانی اس جگہ تک نہ پہنچا۔ کعبہ کی جگہ پر پانی نہیں آیا کیونکہ وہ اللہ کا گھر تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، طوفان کے دوران کعبہ کی جگہ پر پانی نہیں پہنچا کیونکہ وہ اللہ کا گھر تھا۔ نوح کی کشتی اور کعبہ، جب کشتی کوہ جودی پر ٹھہری تو نوح علیہ السلام نے بھی اسی مقدس جگہ کی طرف رخ کیا۔ امام قتادہ کہتے ہیں کہ نوح نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ بکہ کی طرف ہجرت کرو۔ یہ تسلسل آدم سے نوح تک پہنچا اور پھر نوح سے ابراہیم تک۔ ابراہیم کی قربانی اور زمزم کا جنم، ہاجرہ اور اسماعیل کی داستان۔ ابراہیم کا خواب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ قرآن میں ارشاد ہے، فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی ارائے فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترائے قال یا بتی افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ سورۃ الصافات۔ وادی بکا میں تنہائی۔ اللہ کے حکم پر ابراہیم نے ہاجرہ اور اسماعیل کو وادی بکا میں چھوڑ دیا۔ وہاں نہ پانی تھا، نہ درخت، نہ کوئی انسان۔ ہاجرہ نے پوچھا، اے ابراہیم، ہمیں یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم نے کہا، اللہ کے حکم پر۔ ہاجرہ نے کہا، تو اللہ ہمیں ضائع نہ کرے گا۔ صفا و مروہ کی سائی، جب پانی ختم ہوا تو ہاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان بھاگتی رہیں۔ 7ویں چکر میں ان کے پاؤں تلے زمین سے پانی ابل پڑا۔ بخاری شریف کی حدیث۔ جبریل علیہ السلام نے اپنے پروں سے زمین کو کھرچا اور زمزم کا چشمہ نکل آیا۔ ہاجرہ نے پانی روکنے کے لیے کہا، زم زم، یعنی رک جا۔ اسی سے نام پڑا زمزم۔ زمزم کا معجزہ، یہ پانی آج بھی لاکھوں زائرین پی رہے ہیں۔ سائنسدانوں نے تحقیق کی، اس میں کوئی جراثیم نہیں۔ ڈاکٹروں نے کہا، اس میں معدنیات ایسی ہیں جو صحت بخش ہیں۔ زائرین کہتے ہیں اس میں شفا ہے۔ یہ وہی پانی ہے جو ہاجرہ کی دعا سے نکلا۔ کعبہ کی تعمیر نو۔ ابراہیم، اسماعیل اور مقام ابراہیم کے معجزات۔ اللہ کا حکم۔ ابراہیم واپس آئے تو اللہ کا حکم ملا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سورۃ البقرہ۔ تعمیر کا عمل ابراہیم اور اسماعیل نے پتھر اٹھائے۔ جب دیوار اونچی ہوئی تو ابراہیم ایک پتھر پر کھڑے ہوئے۔ وہ پتھر نرم ہو گیا اور ان کے قدموں کے نشان بن گئے۔ یہی پتھر ہے مقام ابراہیم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ پتھر ابراہیم کا معجزہ ہے جو آج بھی موجود ہے۔ دعا۔ تعمیر کے دوران ابراہیم نے دعا مانگی، ربنا وجلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سورۃ البقرہ۔ اور پھر یہ دعا جو آج بھی پڑھی جاتی ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ سورۃ البقرہ۔ یہ دعا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی پیشگوئی تھی۔ بت پرستی کا عروج۔ کعبہ میں بت کیسے داخل ہوئے؟ عمرو بن لہی۔ خزاں کا دور
कई सदियों तक काबा तौहीद का मरकज रहा। जिरहम कबीला ने उसकी हिफाजत की। फिर खज़ा आए। अम्र बिन लही का किरदार। अम्र बिन लही खज़ा का सरदार था। वो शाम गया और वहां हबल का बुत देखा। उसने सोचा ये बुत अल्लाह के करीब कर देंगे। वो हबल को मक्का लाया और काबा के सामने रख दिया। इब्ने हिशाम की सीरत में है, अम्र बिन लही ने कहा ये बुत अल्लाह के करीब कर देंगे। रफ्ता रफ्ता 360 बुत काबा के गिर्द जमा हो गए। हबल सबसे बड़ा, लात, अजाई, मनात, 3 देवियां, असाफ व नाइला, जिना करने वालों के बुत। लोग उनकी पूजा करने लगे। हज के अय्याम में नंगे तवाफ करने लगे। हनीफों की जद्दोजहद, लेकिन कुछ लोग हनीफ रहे। वरक़ा बिन नौफल, ज़ैद बिन उमर, अब्दुल मुत्तलिब। ये लोग बुतों से दूर रहे और तौहीद पर कायम रहे। हाथी वाला साल 570 ईस्वी। इब्राह की हमला और अबाबील का मुजज़ा। इब्राह का मंसूबा, यमन का गवर्नर इब्राह ईसाई था। उसने सना में गिरजा बनवाया। जब अरब उसकी तरफ ना आए तो उसने गुस्से में मक्का फतह करने का इरादा किया। हाथियों की फौज उसने 13 हाथी लेकर मक्का की तरफ चला। सबसे बड़ा हाथी था महमूद। अबाबील का मुजज़ा। जब फौज मक्का के करीब पहुंची तो आसमान से अबाबील परिंदों ने पत्थर बरसाए। सूरतुल फील। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजहल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजालहुम का अस्फिन माकूल। हाथी डरकर भागे। इब्राह मर गया। नबी की विलादत। इसी साल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, इसलिए इस साल को आमुल फील कहा जाता है। नबी का किरदार। तामीर नौ, हजर अस्वद की सालिसी और बुतों का खातिमा। काबा की तामीर नौ। जब नबी 35 साल के थे तो कुरैश ने काबा की तामीर नौ की। हजर अस्वद का झगड़ा। जब हजर अस्वद रखने की बारी आई तो कबीलों में झगड़ा हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर पर पत्थर रखवाया। सब कबीलों को उठाने दिया और खुद रखा। बुखारी शरीफ। नबी ने फरमाया सब मिलकर उठाओ फिर मैं रखूंगा। फतह मक्का। 8 हिजरी में फतह मक्का हुआ। नबी ने 360 बुत तोड़ दिए और फरमाया जा अल हक व ज़हकुल बातिल। हमले और तामीरात नौ। यजीद की मुहासरा से करामिता के चूरी तक दूर वाक़या तफसील। 64 हिजरी। यजीद का हमला। काबा जल गया। हजर अस्वद 3 टुकड़े हुआ। 317 हिजरी। करामिता की चोरी। हजर अस्वद। 22 साल बहरैन में रहा। उस्मानी दौर। मुरम्मत। सुल्तान मुराद ने काबा को मजबूत बनवाया। हजर अस्वद और किस्वो। मुक़द्दस आसार और रिवायात की तारीख। हजर अस्वद जन्नत से आया। सफेद था। गुनाहों से स्याह हुआ। नबी ने फरमाया ये अल्लाह का दायां हाथ है जमीन पर। किस्वो। तबा हुमैर ने पहली किस्वो चढ़ाई। आज सऊदी हुकूमत सालाना तब्दील करती है। सोने के धागों से आयात लिखी जाती हैं।